الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خودکشی کرنے کا حکم اور خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ اور اس کے لیے دعا کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، میری خالہ کی بیٹی فوت ہو چکی ہے اور زیادہ احتمال اور واضح یہی ہوتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، اس لیے خودکشی کرنے والے کا حکم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حالت کیا ہے، اور اس سے کمی کرنے والے کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ خودکشی کبیرہ گناہ میں شمار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے کہ خودکشی کرنے والے شخص کو اسی طرح سزا دی جائے گی جس طرح اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم کی آگ میں زہر ہاتھ میں پکڑ کر اسے ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کے ہتھیار کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہمیشہ وہ اسے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5449، صحیح مسلم حدیث نمبر 109۔ اور ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا اسے قیامت کے روز اسی کا عذاب دیا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5700، صحیح مسلم حدیث نمبر 110۔ اور جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص زخمی تھا اور وہ اسے برداشت نہ کر سکا تو اس نے چھری لے کر اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور خون بہنے کی وجہ سے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے اپنی جان کے ساتھ جلدی کی ہے، میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3276، صحیح مسلم حدیث نمبر 113۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور سزا اور دوسروں کو اس سے دور رکھنے اور روکنے کے لیے کہ وہ ایسا کام مت کریں، خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی اور دوسرے لوگوں کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی۔ اس لیے اہل علم، فضل اور مرتبہ والے لوگوں کے لیے مسنون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ ادا نہ کریں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے اپنے آپ کو تیر کے ساتھ قتل کر لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 978۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ خودکشی جیسی نافرمانی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی۔ عمر بن عبدالعزیز اور اوزاعی رحمہم اللہ تعالی کا یہی مذہب ہے، اور حسن، نخعی، قتادہ، مالک، ابو حنیفہ، شافعی اور جمہور علماء کرام رحمہم اللہ تعالی کا مسلک یہی ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اور اس حدیث کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور سزا اور لوگوں کو اس طرح کے کام کرنے سے منع کرتے ہوئے خود تو نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی، تاہم صحابہ کرام کو اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح المسلم للنووی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اس لڑکی کی خودکشی ثابت ہو جائے تو اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا نہ کی جائے، بلکہ آپ کے لیے تو یہ حتمی چیز ہے کہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں، کیونکہ وہ اس کی محتاج اور ضرورت مند ہے۔ اور پھر خودکشی کوئی کفر تو نہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال اور گمان ہے، بلکہ یہ تو کبیرہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے، اس لیے آپ اس کے لیے دعا کرنے میں سستی اور کاہلی سے کام مت لیں، بلکہ اس کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ مغفرت اور رحمت کی دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی مغفرت اور بخشش کا سبب بن جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 70363۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔